یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے۔ یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں، لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیا ہے کسی سے، سود پر پیسہ استعمال کر رہا ہے اور بڈی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے، میں نے پڑھا ہے، سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا۔ ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے، کوئی دکاندار تھے، تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے، سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف۔ بادشاہ وقت ہے، خلیفہ عبد الحمید ثانی، جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر، وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے۔ وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا؟ میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے۔ کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی یا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں، سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو، تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا۔ خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے۔ اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو۔ اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے. محتاجی پر محتاجی آئے گی. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا. عنقریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے, اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے. اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی, تمہاری محتاجی نہیں جائے گی. ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو, 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا, ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے. قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے. بہرحال میرے عزیزوں, میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے, اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے, حرام لقمے پیٹ میں اتارے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا, جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا, پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں, لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا, لوہے کا کام کرنے والا. اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے, مقام اس کا بلند ہو گیا ہے. تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا, علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا, کہا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے. جا کر کے پوچھا گیا, اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا, ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا, خود کی محنت کی کھاتا تھا. اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں, تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی. 2 چیزیں تھیں اس کی, 2 چیزیں تھیں. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا, جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو. میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا اے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. روزانہ یہی کہتا تھا, میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا. دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا. ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے, لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا, اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا. وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے, اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے. رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا, پھر اس کی آمدنی آئی, وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا. میری نظر میں یہی 2 چیزیں علماء نے فرمائی, انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے. حلال کھاتا تھا, حلال کی فکر کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار, رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں, بہت ہیں, لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے, تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا, جا کر کے تجزیہ کر لو, لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو 1 لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد, اور دیتی بھی ہیں شروع میں, اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں. حیدرآباد میں ہوا, بنگلور میں ہوا, ممبئی میں, یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی, نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان, اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے, پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو, محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو, تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل چاہتے ہیں. یہی تو سود ہے, یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے
اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو۔ کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، جس نے جوئے کو دیکھا، جوا بازی کیا نہیں، کھیلا نہیں، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے۔ خطرناک عذاب ہے اللہ کا۔ جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ جوا، شیطان کی غلاظتوں میں سے، شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ۔ اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں، بیٹنگ لگانا، بکنگ کرنا، اور آج کرکٹ کے نام، آئی پی ایل کے نام پر۔ اب یہ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا، بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں، اسی نام پر۔ مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے، ایپلیکیشن، کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے، اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ۔ شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان، میں نے 500 لگایا تھا، 1000 آ گئے میرے پاس۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزو، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ میچ فکسنگ کے معاملات، بکنگ، بیٹنگ، یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے۔ سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا، میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا، آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا، جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے، اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا، اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔